چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی منتظر العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر ایک عنوان اور موضوع ہے جسے ہم فوکس کرتے ہیں، وہ ہے کاروبار، مالی لین دین۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا سوال میں یہاں سے شامل کرتا ہوں، اور جو پچھلے دنوں ہیوی رین ہوئی کراچی میں بھی، پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی، مختلف اس کے تناظر میں ایک سوال ہے۔ احکام تجارت سے یوں تو ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں ہے کہ مالی لین دین جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا اثاثہ جو ہے، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، یا جو ہمارے وہ افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو تدفین کر دی، قبر کے سپرد کر دیا گویا کہ۔ تو اب جب یہ بارشیں ہوئی ہیں تو مختلف جگہوں سے یہ اطلاعات آئیں، اخبارات میں بھی آیا اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز آئی کہ قبرستانوں کی حالت بڑی مخدوش ہے۔ چھوٹے شہروں میں تو شاید بہتر ہو، بالخصوص اگر کراچی کے تناظر میں بات کریں ہم، تو قبرستانوں کی حالت بڑی مخدوش ہے۔ کئی قبروں کا بھی آیا کہ جناب ان میں شگاف پڑ گیا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ تو اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ ایک تو یہ ارشاد فرما، اور ساتھ ساتھ جو تصویریں شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ دیکھو قبر ٹوٹ گئی ہے، یہ شگاف پڑ گیا ہے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرما؟ بارشوں کے بعد قبروں کے دھنسنے کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بالخصوص کراچی اور اندرون سندھ میں تاحال بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو یہ سوال روزانہ ہی دارالفتہ میں دو چار لوگ لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب قبر دھنس گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، مٹی نیچے چلی گئی ہے، ہم کیا کریں؟ ساری مٹی نکالیں، سلیب نکالیں؟ تو یہ اگر اس طرح کرنے لگیں تو یہ قبر کشائی والا معاملہ ہو جائے گا، اور قبر کشائی کرنا جائز نہیں ہے۔ قبر اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قبر کے اندر کیا ہے، اس کو راز رکھنا ہی ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے۔ تو اگر اس کو مکمل کھول کر درست کیا جائے گا تو وہ جو ایک تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اب ڈیفرنٹ صورتحال ہوتی ہے مختلف قبروں کی۔ کسی کی مثال کے طور پر ایک سلیب گر گئی ہے، باقی ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے نکالے جا سکتے تو نکال لیں گے، لیکن جو زیادہ تر کیسز آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ پوری قبر ہی بیٹھ گئی ہے، یا آدھی بیٹھی ہے تو اس طرح بیٹھی ہے کہ اب وہ ساری ہی قبر کشائی ہوگی بالکل، اور کفن تک نظر آ جائے جب یہ معاملہ درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو ایسی صورتحال پر تو عمل کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ قبر کشائی کریں اور کفن نظر آئے اور قبر کے احوال پتہ چلیں، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے، اگر قبر بیٹھ گئی ہے اس پر مزید مٹی ڈال دی جائے گی، ٹھیک، تاکہ قبر کا جو پردہ ہے وہ پردہ ہی رہے۔ ہم اسے کھولیں گے نہیں، قبر کشائی نہیں کریں گے، اس پر مٹی ڈال کر جو کوہان جتنا بنتا ہے مصنوع طریقے سے وہ کوہان بنا دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ قبر کا نشان رہنا باقی ہے، اور دین اسلام کو یہ مطلوب ہے۔ قبر پر جب قبر کا نشان باقی رہے گا تو ورثہ آئیں گے، آ کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھیں گے، ان کا حق ہے کہ قبر کا نشان باقی رہے۔ اب یہاں نفسیاتی سوالات بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے بھی چاہیے، فطرتی سوالات ہیں کہ جی مٹی ڈال رہے ہیں تو یہ تو بوجھ مزید میت پر واقع ہو رہا ہے اور مزید تکلیف واقع ہو رہی ہے۔ یہاں دو مختلف زاویے ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قبر پر پاؤں رکھنا، قبر پر کھڑا ہونا،
یہ حق میت کے خلاف ہے، تعظیم قبر کے خلاف ہے. یعنی اس کی میت کا حق یہ ہے کہ اس کی قبر کی بھی اہانت نہ کی جائے، ٹھیک ہے. تو اس پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو قبر پر کھڑا ہونے سے اگر سلیبیں بنی ہوئی ہیں ڈائریکٹ مردے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، بیچ میں سلیب ہوتی ہے. جی یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں صرف تکلیف کوئی مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ بہت سارے احکام کے اندر جو میت کا یہ حق ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ایک رائٹ ہے، اس کا ایک حق ہے. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی یہ مٹی ڈال دیں گے تو میت کو تکلیف ہوگی. بات دراصل یہ ہے کہ تکلیف کا جو اصل محل ہے وہ میت کی روح ہے. اصل جو تکلیف اور جزا اور سزا پہنچنا ہے وہ اس کو پہنچنا ہے. جسم کی تو مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، جسم راکھ بھی ہو سکتا ہے، جسم جو ہے وہ درندے بھی کھا سکتے ہیں، جسم جو ہے نا آگ میں بھی جلایا جا سکتا ہے، یعنی پاسبلٹیز ہیں. تو کیا ایسی صورتحال کے اندر اس کو جزا یا سزا نہیں ہوگی؟ روح کا جو نا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہمیں شریعت نے اتنا مکلف کیا ہے، ہم اس پر ہی عمل کریں گے. اور اب مٹی جا رہی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے تکلیف پہنچنی چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہیں. اللہ تعالیٰ حکمتیں بہتر جانتا ہے. جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جتنی ہماری باؤنڈریز ہیں، ہم ان باؤنڈریز کے گرد ہی رہیں گے، اس سے نہیں نکلیں گے. اچھا، اب قبر جو دھنسنے کے واقعات ہیں وہ کئی انداز کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ انداز میں نے بیان کیا، قبر بیٹھ گئی. اچھا، ایک ڈیفنس کی ویڈیو ایک وائرل ہے، اس میں تو کیا ہے پہاڑی پر قبریں ہیں، اور وہ پہاڑی پر بھی کیا قبریں، قبر مصنون طریقے سے جب بنائیں گے ہی نہیں تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. قبر اصل میں زمین میں بنائی جاتی ہے. زمین میں جب مردہ دفنایا جاتا ہے تو اسے ایک محفوظ اسپیس ملتا ہے. اب آپ نے جناب کسی پہاڑی پر دیوار کھڑی کر کے بنا دی اور جھٹکا آیا، یا زمین کے اندر ارتیاش تو ہوتا ہے، بارشوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، پہاڑی علاقوں میں تو زیادہ ہوتی ہے. کراچی میں بھی ہوئی مطلب؟ جی ایسا ہوا ہے بالکل. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب لینڈ سلائڈنگ طرز کا کوئی معاملہ ہوا تو وہ پوری کی پوری قبریں بالکل ہٹ گئیں، اور جو باڈیز تھیں یا ان کے اعضاء تھے یا کفن تھے وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں. اب ان کا تو یہی حکم ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ قبر بنائی جائے گی، اور قبر بنا کر اس میں جو ہے نا وہ ان کو دفن کیا جائے گا. اس طرح باقیات کو تو باقی نہیں رکھا جا سکتا. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں. پانی آ گیا کسی جگہ پر، وہاں الگ احکامات ہیں، ڈیفرنٹ ان کے حکم ہیں. لیکن خاص جو دھنسنے کے واقعات مسلسل پیش آ رہے ہیں اس پر میں نے جو حکم عرض کیا ہے اسی پر عمل کیا جائے. ٹھیک، ماشاءاللہ. تفصیلی جواب آئیے. امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ساتھ دیگر جو مدنی چینل دیکھنے والے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی اس کا جواب مل گیا ہوگا. اور ایک سوال شامل کرتے ہیں آپ کا، اور پھر انشاءاللہ میرے پاس بھی ایک سوال ہے آپ کا، بلکہ یوں کہہ لیجئے مفتی صاحب کے پاس ایک سوال آیا اور اس کا مفتی صاحب نے جواب دیا، پھر اس پہ ایک سوال ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی کرتا ہوں میں. لیکن پہلے ایک کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال کرنا تھا. میں پلمبر ہوں شعبے سے. ہم کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں بنگلوں وغیرہ میں، تو وہاں پرانا سامان نکلتا ہے. ہم نل وغیرہ فٹنگ وغیرہ پانی کی کرتے ہیں تو لوہے کی فٹنگ اور پیتل کے نل وغیرہ یہ نکلتے ہیں. تو یہ ہمارے مطلب کام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو پرانا سامان نکلے گا وہ پلمبر لے جاتا ہے. تو کیا یہ سامان بغیر مالک کی اطلاع کے یا بغیر ان کی نالج کے جو یہ ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم لا سکتے ہیں اور ہے یا کوئی شرعی مسائل ہیں؟ تو یہ سوال پوچھنا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عرف ہے، ایسا تو نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ عرف ہو. مالک کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. مطلب مالک اس کیٹیگری سے اسٹینڈرڈ کا ہے کہ جناب وہ ٹین ڈبے والا تو اس کے گلے میں جھنکتا بھی نہیں ہوگا کبھی، اور نہ وہ یہ پسند کرے گا ٹین ڈبے والے کو دیا جائے، پھینک دے گا. تو ایسی کیفیات کے اندر تو سوال بھی کیا جا سکتا ہے. پتہ ہے اس کو پھینکنا ہی ہے تو آپ پوچھ لیں اس سے کہ بھئی یہ ہم لے جائیں. اگر اجازت دیتا ہے تو لے کر جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسا گھر ہے، ظاہر بات اس کے اندر اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگوں نے ملازمین بھی رکھے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ چیز میں اپنے فلاں ملازم کو دوں گا، وہ اس سے 2 پیسے لے لے گا، اور پلمبر بغیر پوچھے لے گیا جناب. تو یوں ایک شخص کی جب ملکیت قائم ہے، بات ہے جس کا گھر ہے اس کے نلکے ہیں، مالک کی ملکیت ہے ان پر، تو اس کی ملکیت بغیر کسی شرعی سبب کے ختم نہیں ہو سکتی. وہ خود گفٹ کرے، مباح کرے،
تب جا کے جو ہے نا وہ صورت بن سکتی ہے، ورنہ اجازت تو ضروری ہے. یہ مت پوچھا جائے کہ جناب بغیر اجازت لے جا سکتے ہیں یا نہیں. سر وہ بعض لوگ ایسے موقع پہ استفتاء بالقلب کر لیتے نا، یہ میں ایک تنزن کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہے تھے میں مالک کو کیا کرنا ہے، اسے تو پھینکنا ہی ہے، چلو اجازت ہوگی. تو وہ اپنے ذہن میں سوال قائم کرتے ہیں اور مالک کی طرف سے خود ہی جواب دے لیتے ہیں، اور وہ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے. یہ غیر محتاط طریقہ ہے، سراحت لی جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، 31 اگست کو آپ کا ایک کلپ ہم نے مدنی چینل دعوت اسلامی کے پیج پہ اپلوڈ ہوا، آپ کے بھی پیج پہ اپلوڈ ہوا، فوریکس مارکیٹنگ کے حوالے سے تفصیلی کلپ تھا، آپ نے اس کے احکام بیان فرمائے تھے. اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو یہ فوریکس ٹریڈنگ ہے، فوریکس مارکیٹنگ ہے، آن لائن کی آپ بات فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ فزیکل ہو تو پھر جو ہے وہ صورت الگ ہوگی. اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ لنک کرتے ہوئے کہ شیئر مارکیٹ جو ہے، شیئر بھی تو فزیکل چیز نہیں ہے، وہ بھی تو جو ہے نا وہ آن لائن ہی ساری ٹرانزیکشن اس کی ہو رہی ہوتی ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس پر ایک اعتراض یہ آیا تھا کہ جی آپ فرما رہے ہیں کہ جی خرید و فروخت کے اندر فزیکل جو نا ہونا ضروری ہے، کہ آپ ایک چیز دیں دوسری چیز لیں، تو یہ تبادلہ جو ہے نا فزیکل چیزوں کا ہو. تو اب مثال کے طور پر شیئر مارکیٹ کا جو بھی حکم ہو، تو وہاں جو شیئر کا لین دین ہوتا ہے تو ایک پرچی پر ہوتا ہے. آج کل جو ہے نا وہ CDC کے اندر ڈیجیٹل سسٹم آ گیا ہے، بینک اکاؤنٹ کی طرح ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو ورچوئل ایک رسید ہوتی ہے اس کی. تو وہاں تو ایسا نہیں ہوتا، اور بھی اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. اب شیئر مارکیٹ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ناجائز بھی ہیں اور کچھ چیزیں جائز بھی ہیں. اس کے اندر جب آپ جا کر کسی کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں تو آپ ہوا، پانی یا کوئی نمبر تو نہیں خریدتے نا. اس کمپنی کے اندر آپ کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور وہ حصہ کس چیز کا نام ہے؟ کمپنی کے اساسیات کا نام ہے. کمپنی کے جو پراپرٹی ہے، جو بھی ایسٹس، کیش ہے، گاڑیاں ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان سب کا ایک تھوڑا سا حصہ آپ کا بھی ہو گیا. تو جب آپ نے ایک رقم دی اور اس کے بدلے آپ کو رسید مل گئی، ٹھیک ہے، کمپنی کہاں ہے، دفتر کہاں ہے، اس کہاں کا نظام پھیلا ہوا ہے، اگرچہ کہ آپ نہیں جانتے، لیکن دراصل آپ کا ایک حصہ اس کے بدلے میں آپ کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو چکا ہے. اور اس کے بدلے میں یہ جو رسید ہے یہ تو ایک کاغذ ہے، رسید ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے یہ ڈیجیٹل رسید لی ہے، نہیں، بلکہ وہ جو فزیکل چیز ہے آپ نے وہ لی ہے. اور جب آپ نے وہ لی ہے تو مبادلۃ المال بالمال پایا گیا، کہ خرید و فروخت کہتے ہیں مال کے بدلے تبادلے کو. تو وہ تو پایا جاتا ہے اس کے اندر. اور فوریکس ٹریڈنگ ہے، وہاں تو مال اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ جی اس کا مطلب یہ کہ آن لائن چیزیں نہیں منگوا سکتے. میں نے کہا دیکھیں، جائز طریقے سے چیز پہنچ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. چیز آپ تک پہنچ تو رہی ہے نا بھائی. فوریکس ٹریڈنگ میں تو پہنچتی ہی نہیں ہے، مال وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہوتی، صرف وہ نمبر شو کرتے ہیں، جی یہ اتنی مقدار کی چیز ہے، نمبر میں آ رہی ہوتی، صرف آپ کے اتنے خرید لی، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو بھیج دی. تو نہ چیز ہوتی ہے نہ انتقال ملکیت ہوتا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایکچوئل سیلز اور پرچیز ہو ہی نہیں رہا وہاں، ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک، کال دیجیے جی اگلی. اکرم حسین بات کر رہا ہوں پاک پتن سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دکاندار مطلب وہ سیل کرتے ہیں تو جو ادھار ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا سا ایکسٹرا چارج لگاتے ہیں، مطلب ایک چیز 10 روپے کی ہے تو وہ 12 روپے کی دے رہے ہیں، یا اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 10 روپے والی چیز 12 روپے میں، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مطلب ادھار جو دیتے ہیں؟ اکرم صاحب، اس بات کا جواب نے بہت تفصیل کے ساتھ مختلف پروگراموں میں دیا ہے. مختصراً یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کی جو ڈیل کرنا ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک دوست نے میرے سے پیسے لے کر ایک کمپنی میں ڈلائے ہیں جو بکروں کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ 75 دن کے بعد 10 لاکھ کے پیچھے 1,60,000 یا اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور جو بکرا وغیرہ بیمار ہوتا ہے اس کے وہ پیسے کاٹ لیتے ہیں. اور جس آدمی نے میرے پیسے ڈلائے ہیں وہ کہتا ہے میں آپ کو 75 دن کے بعد 1.5 لاکھ دوں گا، جو نفع دوسرا ہوگا وہ میں خود رکھوں گا. ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیے، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، ہوتے بڑے نازک ہیں.
اگر تو یہ کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہو تو اچھا کام کہلائے گا، اور صرف زبانی کلامی جناب منصوبے بیان کر دیے گئے لیکن حقیقت کچھ اور ہے تو پھر مسئلہ اور ہوگا۔ ویسے اتنا زیادہ نفع ہونا ایک مشکوک بات ہے۔ کاروبار دنیا کے اندر ایک مہینے پر اتنا نفع انویسٹ والوں کو دیا نہیں جاتا، بہت بڑی فگر ہے یہ۔ معاملہ مشکوک لگتا ہے کیونکہ اس طرح کی کچھ ڈیلز میں خود دیکھ چکا ہوں مارکیٹ میں پٹتے ہوئے اور فراڈ ہوتے ہوئے۔ ایک ڈیل ہوئی تھی اس کی بٹیر کی، بٹیر فارمنگ، تو اس کے پیچھے جناب جتنا بڑا فراڈ تھا، 2-3 کروڑ کا فراڈ ہوا، اور پھر جو ہے وہ خبریں اخباروں میں بھی آئیں اور فراڈ کرنے والے بھی جناب روپوش ہو گئے، لیکن جن کی رقمیں تھیں ظاہر بات ہے ان کی رقمیں تو ڈوب گئی نا پھر۔ تو اول تو نفع جو ہے نا بڑا عجیب و غریب ہے۔ 6.4% ایکچوئل بن رہا ہے پر منتھ۔ اچھا، اب طریقہ کار کیا ہے؟ جی وہ ایک اگلا مرحلہ ہے۔ طریقہ کار تو اولاً ایک مختصر سی کال میں بیان ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی انویسٹ ہوئی ہے تو وہ انویسٹ کر کے کرتے کیا ہیں؟ بکرے پالنا ہے، بکروں کی فارم۔ بکرے تو پال رہے ہیں، بکروں کے خریدنا بیچنا یہ سب عمل کس طرح ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے نا، 2 آدمی تو شریک نہیں ہوں گے، انہوں نے بہت سارے لوگوں سے انویسٹمنٹ پکڑی ہوگی، تو اس کمپنی پر اولاً تو لازم ہے کہ اپنی پوری چین کی شریعہ جو ہے نا وہ کمپلائنٹ کروائے اس کو، اور پھر کوئی ویریفائی کروائے کہ جناب میرا جو ہے یہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، شریعہ کے اعتبار سے درست ہے۔ تو اس کے بعد ہی سسٹم ہی سامنے نہیں ہے، کوئی 2 آدمی تو ہوں گے نہیں، 50 آدمی پتہ چلے اور جناب بکرے جناب وہاں پر 200 ہیں اور پیچھے سے جو ہے نا رقم جو ہے وہ کروڑوں ہیں، ٹھیک ہے، 200 بکرے دکھا کے کروڑوں روپے گھما رہے ہیں، تو سیدھا فراڈ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، حقیقتاً جو نا یہ لین دین ہی کر رہے ہیں، تو بھئی یہ جو پروگرام ہے، تجارت جو ایکچول ہو رہی ہے لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اصلاح کے لیے ہے۔ جو حقیقتاً تجارت ہو رہی ہے غلطیاں تو وہاں بھی ہوتی ہیں نا، تو اب اگر آپ بکرے کا کام کریں گے وہاں غلطیاں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلطیاں تو وہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ تو کن شرائط پر شراکت ہوئی ہے، بظاہر تو شرکت ملک کا معاملہ ہے، تو اس کے اصول و ضوابط کی روشنی میں مسئلہ حل ہوگا پورا۔ ٹھیک ہے مصعب، میں ویسے ہی جواب تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں حساب لگا رہا تھا کہ 10 لاکھ کے اگر 20 بکرے آتے ہیں تو ایک بکرے پہ 8,000 پروفٹ، اور اگر 40 بکرے آتے ہیں تو ایک بکرے پہ 4,000 پروفٹ۔ اگر یہ واقعی میں ایسا کاروبار ہے تو پھر تو سوچنا چاہیے۔ اور پورا سال کا جی یہ ہر مہینے پروفٹ ہے۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں نا، ایک تو ہے نا کہ عید سے پہلے بکرے مہنگے ہو جاتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے، یعنی عام سیزن میں جو گوشت سامنے رکھ کے ریٹ ملتا ہے، جی جی عید کے ٹائم پہ ایسا نہیں ہوتا، جی جی وہاں تو خوبصورتی اور یہ سب چیزیں دیگر معاملہ وہی ریٹ لگا لیں آپ۔ زیادہ ریٹ مل رہا ہے، تو عام دنوں میں تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ 40 بکروں پہ 48,000 روپے ایک سال میں مل جائیں گے۔ تو اکرم بکرے صاحب، کی قیمت شکوک و شبہات کا جو دائرہ ہے نا وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو الدین و نصیحہ کے تحت میں آپ سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ معاملہ بڑا ڈینجرس ہے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کریں، کاروبار ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین کس طریقے سے کیا کیا ہو رہا ہے، اور مفتی صاحب نے تفصیلی جو بھی نکات تھے مدنی پھول تھے وہ ارشاد فرما دیا۔ اگلی کال دیجیے جی۔ سلیم اتاری عرض کر رہا ہوں جناب، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں 3 قبرستان ہیں، اور آج کا جیسے برسات کا موسم ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو ان قبرستانوں کے اندر گھاس اگتی ہے، اور وہ گھاس بیچ کر ان کے پیسے مساجد کو دے دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں سے جب گھاس کاٹتے ہیں، جانور جاتے ہیں تو وہ قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کیا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، گھاس کاٹ کر پیسے مسجد کو تو نہیں دیے جا سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قبرستان خود ایک وقف ہے، مسجد الگ وقف ہے، قبرستان الگ وقف ہے۔ قبرستان کی جو آمدنی ہے وہ قبرستان پر ہی خرچ کی جائے گی۔ قبرستان میں بہت سارے کام نکلنے کے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی دیوار قائم کرنی ہو، کوئی آپ کو جو ہے نا روشنی کا انتظام کرنا ہو، اس کی بہتری میں خرچ کریں تو وہاں خرچ کرنے کی گنجائش تو نکل سکتی ہے، لیکن مسجد میں نہیں دے سکتے۔ اگلی کال دیجیے۔
میں سوال اتاری گوجرا منڈی بہدین سے کر رہا ہوں. ہمارا ادھر دیہاتی علاقہ ہے تو جانوروں کا لین دین ہوتا ہے, اس میں بٹوارے پر جانور دیے جاتے ہیں. اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جانور دیا جاتا ہے تو جس کو دیتے ہیں اس کے ذمے ہوتا ہے اس کی پرورش کرنا, اس پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ کرنا, اور جب وہ جانور تقسیم کیا جاتا ہے بیچا جاتا ہے تو اس میں سے آدھا مالک جو ہے اس کا ہوتا ہے اور آدھا خدمت کرنے والے کا ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جانور اس کو دے دیا جاتا ہے اور جب وہ جانور بیچا جاتا ہے تو اس میں جو اس کی اس دن قیمت دینے والے دن جو قیمت تھی وہ قیمت ڈال لی جاتی ہے اور باقی جو منافع ہوتا ہے وہ دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جانور دے دیتے ہیں اور اس کی آگے جو پیداوار ہوتی ہے, مثلاً ایک جانور دیتے ہیں, بکری دیتے ہیں یا بھینس دیتے ہیں, تو اس میں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دونوں آدھا آدھا کرتے ہیں, وہ جانور اسی دینے والے کا رہتا ہے. تو براہ کرم اس میں شریعت رہنمائی فرمائے. 3 طریقے آپ نے بتائیں, 2 طریقے میں بتا دیتا ہوں. ان 3 طریقوں کو چھوڑ کے جو میں 2 طریقے عرض کر رہا ہوں ان پر عمل کریں. ان طریقوں پر عمل کرنا درست نہیں ہے. اگر تو آپ نے جانور ابھی خریدا نہیں ہے, خریدنا ہے, تو پھر یہ کریں کہ آدھے پیسے جو ہیں جس کو جانور دینے اس کو دے دیں کہ بھیا آپ کو میں نے قرضہ دیا, وہ آپ کو دے دے کہ جی میرے بھی اتنے پیسے ملا لو, اتنے آپ ملا رہے ہیں, ایک جانور خرید لو اور یہ پیسے میں آپ کو 2-4 سال بعد دوں گا. ایک ٹائم مقرر کر لیا جائے جس میں سہولت والا ٹائم ہو کہ اس ٹائم میں یہ دے ہی دے گا. ٹھیک. اب جانور خریدا گیا تو دونوں کی ملکیت میں آ گیا. اب اس کا بچہ ہوگا, اس کا دودھ ہوگا, جو بھی اس سے فوائد نکلیں گے وہ دونوں کے ہوں گے, دونوں اس کے مالک ہو گئے. مزدوری الگ سے نہیں ہے کیونکہ اپنی پراپرٹی ہو گئی, اب تو یہ اپنی ملکیت ہو گئی. اور مصعب پرورش ایک کرے تو حرج نہیں ہے اس میں, کوئی ایک پرورش کرے اپنی رضامندی خوشی سے تو بھی حرج نہیں. اس کی وہ مقرر کر لی جائے کہ جی اس پر لاگت آتی ہے, چارہ خرید کر ڈالتا ہوں, دونوں پہ آئے گی تو دونوں پہ ڈلے گی. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ جانور تو خرید رکھا ہے پہلے سے ہی, تو ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے تو ہم 2 حصے لے لیتے ہیں, 3 حصے لے لیتے ہیں, تو کیا ہے وہ اس کے شیئر ہم خرید رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک حصہ خرید رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک جانور کا حصہ بھی بیچا جا سکتا ہے. تو جانور پہلے سے موجود ہے, بھینس سے مثال کے طور پر اس کو بیچ دے اس کا حصہ, ٹھیک ہے, آدھی جو ہے نا آپ کو اتنے کی بیچی, مارکیٹ ریٹ اس وقت جو ہے اس پر وہ بیچ دے. اگر اس کی قیمت مثال کے طور پر وہ بچہ ہے ابھی, اس کی قیمت 30,000 روپے ہے تو 15,000 کا حصہ بیچ دے. اب یہ دونوں کا ہو گیا, ادھار بیچا, پیسے بعد میں لیے جائیں گے. تو اب چونکہ یہ جانور دونوں کا ہو گیا, اب یہ پلے گا, بڑھے گا, بڑا ہوگا, جتنا اضافہ ہوگا دونوں کا ہوگا, بچے ہوں گے دونوں کے ہوں گے. نتائج سیم ہے, صرف طریقے کا فرق ہے, وہاں کیش تھا, یہاں جانور ہاتھ میں تھے. یہ 2 طریقے ہیں, ان پر عمل کیا جائے. باقی عام طور پر جو بٹائی کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں. البتہ اندرون سندھ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جانور جو ہیں وہ پالنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں. بھائی خاص طور پر ایک قوم ہے وہ زیادہ مشہور ہے غیر مسلموں میں کہ بھئی یہ جو ہے نا بہت اچھا پالتی ہے جانور. صحیح ہے, وہ ایکسپرٹ ہیں گویا کہ اس میں, ہاری بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ محبت سے بھی پالتے ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہو گئے ہیں, مزاج سمجھ جاتے ہیں جانوروں کا, بیماری وغیرہ یہ وہ طبیعتیں. تو غیر مسلم کے ساتھ اگر معاملہ ہو رہا ہے تو پھر تو اگر عقود فاسدہ بھی پائے جائیں تب بھی جائز ہے. وہ جو ایک معروف طریقہ ہے نا جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے, دے دیا اور پھر جناب وہ اجرت مجہول ہے, اور وہ والا طریقہ غیر مسلم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. میرا نام رضوان احمد عطاری ہے, میں جہلم سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں تو اس کے ساتھ میں مسجد میں امامت بھی کرواتا ہوں. تو کیا جو ظہر کی نماز ہے نا وہ میری جو میں جہاں پر پڑھاتا ہوں نا وہاں پر اجارہ وہ بیچ میں آتی ہے, تو اگر میں ظہر کی نماز پڑھاؤں تو دونوں طرف سے میں اجارہ لے سکتا ہوں اپنا؟ دیکھیے مسئلہ آپ پہلے اپنی مشکل تو بیان کریں ڈاکٹر کے سامنے, ڈاکٹر آپ کو حل بیان کرے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ نہ کہیں کہ دونوں جگہ سے لے سکتا ہوں, صرف مشکل بیان کریں. مشکل آپ کی ہم نے سمجھ لی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھاتے ہیں, ایک ڈیوٹی ہے نا بھائی وہ نماز پڑھانا. اب مثال کے طور پر مسجد میں
خطیب رکھا ہوا ہے جس کا کام ہے صرف جمعہ پڑھانا، باقی نمازیں پڑھانے کا تو پابند نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے مسجد کے ساتھ جو معاہدہ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ میں 4 نمازیں روزانہ پڑھایا کروں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے. ایک نماز کی رخصت لے. فجر رخصت تھوڑی ہے، وہ شامل ہے نہیں ڈیوٹی میں. ٹھیک ہے. فجر، عصر، مغرب، عشاء، میں یہ 4 نمازیں پڑھانے کے لیے دستیاب ہوں اور 4 نمازیں پڑھانے کی خدمت انجام دوں گا. اس پر آپ جو ہے نا وہ اپنا ایک اجارہ کریں. ظہر آپ کے ڈیوٹی ٹائم میں ہی نہیں آ رہی، اس میں اگر آپ نہیں پہنچتے تو آپ قصوروار نہیں ہے، تو اس ٹائم میں آپ دوسری ڈیوٹی کر سکتے ہیں. چلے جی، مفتی صاحب نے آپ کو حل بھی بتا دیا اور بڑا اچھا ہو گیا. اگلی کال دیجیے. یہ جو کڑھائی کا کام ہوتا ہے ہینڈ ورک کا، اس کے اوپر چڑیے مور بن رہیں گے جو کسٹمر بنواتا ہے گا، تو یہ ہمارے لیے بنانا جائز ہے؟ کڑھائی کے کام میں جو ہینڈ ورک کا ہوتا ہے گا، مشین کے کام میں ہی بنتا ہے لیکن ہمارا کام ہینڈ ورک کا ہے گا، کڑھائی ہوتی ہے گی اس کی، اور لیڈیز کا جو ہے وہ پہ کام ہوتا ہے گا، پھول پتیاں بھی ساتھ میں بنی ہوتی ہیں، چڑیاں بھی بن رہی ہیں، مور بھی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کی حد تک تو رعایت ہے کہ جناب ایک تصویر کا پرنٹ نہیں نکلا، وہ مارد وجود میں باہر نہیں آئی، صرف ایک شیشے میں جس طرح دیکھتے ہیں اسی طرح اس کی حیثیت ہے. اس کے کوئی جو نا وہ ریل نہیں بنتی، ریل میں تصویر نہیں چھپتی، اس کے احکام اور ہیں. اس کے علاوہ جو تصویر کے احکام ہیں وہ الگ ہیں. خاص پرنٹ میں آئے، خواہ جو ہے وہ زری گھوٹے سے تصویر بنائی جائے یا ہینڈ کرافٹ کے ذریعے بنائی جائے، یا کوئی کاتب جو ہے وہ پینٹ سے بنائے، کوئی جو ہے وہ قلم سے بنائے تصویر، تو خارج میں جو تصویر بنائی جائے گی وہ بہرحال ناجائز ہے، وہ بنانا جائز نہیں ہے. پرانے وقتوں میں بھی کڑھائیاں وڑھائیاں ہوتی تھیں، تکیے وکیوں پہ بھی بہت ساری تصویریں جو نا لوگ بنا لیا کرتے تھے، بعض اوقات رومالوں پہ بنا لیا کرتے تھے، تو وہ بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے. اگلی کال دیجیے. ہمارے پاس برساتی نالا گزر رہا ہے تو اس میں ایک مالٹو کے باغ کے کچھ پھل آیا ہے تو ہم نے اس میں اٹھا کے کھا لیا. اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ صحیح لحاظ سے ٹھیک ہے؟ کوئی پرابلم ہے اگر ہے تو آپ بتا دیں. چلے جی، خیال تو ہے آپ کو. جی مفتی. آپ کو واقعہ پڑھنا چاہیے تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا. انہوں نے ایک بہتا ہوا سیب جو ہے وہ اٹھا کے کھایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا معاملات ہوئے تھے. دیکھیے سیب ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، باغوں میں لگے ہوئے جو پھل ہیں، ایک تو ہوتا ہے جنگلی پھل ہے، جنگل میں ہوتا ہے جی، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جنگل میں کھڑی ہیں اور سرکار جنگل میں ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ پراپرٹی پہ نہیں ہے. پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں ہے. کچھ ایسی دکا دکا ہو سکتی ہیں، سیب تو ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو پرائیویٹ پراپرٹی میں لگائی جاتی ہے. آم ہو گیا، سیب ہو گئے. تو قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ضرور کسی نہ کسی کی پراپرٹی ہے. ہمارا نا صحیح ٹھیک ہے، اور بہہ کر آ گیا اور سیلاب کا ریلا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھاگ کر لے کر جائے گا. ہم مالک کو تلاش نہیں کر سکتے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میلوں میل تک ایک چیز نکل گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر حلال ہو گیا ہے. یہ مال لقطے کے حکم میں ہے، یعنی لقطہ یہ کہ گری پڑی چیز جس کا مالک کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اتنا پتہ ہے کہ یہ چیز پھینکی نہیں گئی، یہ چیز ضائع نہیں کی گئی، بلکہ یہ جو چیز ہے کسی نہ کسی کی پراپرٹی ضرور ہے. تو لقطے کے حکم میں ہے. مالک تلاش کیا جا سکتا ہے تو اس تک پہنچایا جائے گی، نہیں تلاش کیا جا سکتا تو اس کو کسی شریف فقیر کو دے دیں، مستحق زکوٰۃ ہے. خود اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو خود بھی صرف کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچ کر کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کے پیسے لگائے جا سکتے ہیں. یہ اس کا مصرف ہے. مفتی بھائی یہاں پہ سوال ہے کہ جیسے انہوں نے سوال کیا، میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ایک کام تو ہو گیا، وہ جو بھی ہے کنڈیشن وہ آپ نے بیان فرمایا، کام تو ہو گیا، اس کے بعد خیال آنا، اس کی مطلب کوئی وہ ترغیب ہے، مطلب کوئی اس کی فضیلت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مطلب بعد میں انہوں نے رجوع تو کیا نا. جیسے ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ پہلے پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے دیر کر دیا آنے میں، تو کیا آپ بھی یہی کہیں گے؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ بھی اٹھا کے کھا لیا تو کھایا ہی ہو. ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، مفروضہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کھایا ہے اور یہ غنی تھے، شریف فقیر نہیں تھے، تو فضیلت کہاں ہوں گی؟ گناہ گار ہوں گے، توبہ کرنی پڑے گی. اور مسئلہ پتہ نہیں تھا، یہ عذر نہیں ہے.
یہ چونکہ کامن مسئلہ ہے، درپیش مسئلہ ہے، پیش آ جاتا ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر ہم کوئی پلاٹ جیسے قسطوں پہ 24 لاکھ کا پڑ رہا ہے اور کیش پہ ہمیں 21 لاکھ کا پڑ رہا ہے، تو یہ اگر 24 لاکھ کا ہم قسطوں پہ لے لیں تو یہ سود میں آئے گا یا نہیں؟ نہیں، سود میں تو نہیں آئے گا۔ اگر آپ مطلب ایک بارگیننگ پوزیشن ہوتی ہے، ایک بندہ بارگیننگ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز ادھار میں اگر کوئی لے گا تو میں اتنے کی دوں گا، نقد میں لے گا تو اتنے کی دوں گا، لیکن جب سودا ہوتا ہے تو کسی ایک فگر پر ہی سودا ہو تو یہ جائز ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مطلب پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ یہ بانڈز کا جو کاروبار ہے یہ کیسا ہے اسلام کی نقطہ نظر؟ بندہ اگر خریدتا ہے تو کیا وہ اس کا جو انعام ہے اگر بانڈز نکل آتا ہے تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ پرائز بانڈ جو ہے اس کا لینا اور دینا جائز ہے۔ ایک قسم ایسی ہے پرائز بانڈ کی، پریمیم بانڈ، وہ سودی بانڈ ہے، تو وہ لینا جائز نہیں ہے۔ جو عام پرائز بانڈ ہے جس کے لیے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ کاغذ خریدنا پڑتا ہے، وہ خود ایک مال ہے، وہ خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، اور اس پر اگر انعام نکلتا ہے جس کا خریدنا بیچنا جائز ہے تو وہ انعام بھی حلال ہے، وصول کیا جا سکتا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا کمیٹی ڈالنا جائز ہے؟ کمیٹی کو BCB کہتے ہیں، عام نارمل انداز کی کمیٹی ہو تو ڈالی جا سکتی ہے۔ اب نارمل کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایب نارمل کر دی ہے کمیٹیاں، ٹھیک ہے، جو ایک معمول تھا اس سے ہٹ کے ڈالنے لگے، اس سے ہٹ کر ڈال دی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں کہ جی کمیٹی ڈال رہے ہیں، اب دو طریقے معروف ہیں، ایک تو یہ کہ سب کے ناموں کی پرچیاں ڈالنی اور پہلے دن ہی فیصلہ ہو گیا کہ کس کو ملے گی، یا وہ پرچی ڈالے بغیر مقرر کر لیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے پرچی ڈالتے ہیں، کسی ایک کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے یہاں تک۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں بولیاں لگنے شروع ہو گئی ہیں۔ بولیاں جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، یہ سودی معاملہ ہے۔ سمپل انداز کی جو کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو کمیٹی ڈال رہا ہے وہ پہلے سوچ سمجھ لے کہ اس کے پاس لوگوں کے پیسے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہ واپس کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ پتہ چلا کہ جناب وہ اندھے دھن میں استعمال کرتا جا رہا ہے، کوئی نقصان ہو گیا اور اتنے سارے لوگوں کے پیسے ہیں اب وہ دے ہی نہیں پا رہا، تو جو ڈال رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے ڈالے، اور جو جمع کروانے والے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ جس کے پاس ہم ڈال رہے ہیں اس کی مالی پوزیشن کیا ہے، اور یہ اس کا کاروباری اخلاق کیا ہے، اور یہ اعتماد اس پر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے تو کمیٹی کا جواب ہو گیا۔ اگر ہم نارمل کمیٹی کی بات کریں، مختلف افراد نے مل کے ایک نارمل کمیٹی ڈالی اور وہ کمیٹی ایک ایک کر کے کھل رہی ہے یا وہ نمبر بانٹ دیے جاتے ہیں بعض صورتوں میں، اس طرح مل رہی ہے، تو ان کا آپس میں ایک تقاضا یہ طے ہو گیا شروع میں ہی کہ بھئی جس کی بھی کمیٹی کھلے گی نا وہ ٹریٹ دے گا، وہ دعوت کرے گا، اور پھر وہ دعوت کرتا ہے سب کی، یعنی وہ خود بھی دوسروں کی دعوت کرتا ہے، اس کی دعوت میں بھی لوگ شریک ہوتے ہیں، تو یہ دعوت لینا دینا درست ہوگا۔ دیکھیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جی، یہ قرضہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سب جو جمع کروا رہے ہیں، یہ سب جو جمع کروا رہے ہیں یہ قرضہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، قرضہ دے رہے ہیں، ہیں، تو پھر کسی ایک کو دے دیتے ہیں یہ قرضہ۔ جی، اچھا، جس کی کھلی ہے وہ کیا ہوا؟ مقروض ہوا، قرضہ لینے والا ہوا۔ تو جس کو قرضہ دیا ہے اس سے نفع اٹھانے کی صورت پائی گئی یا نفع دینے کی صورت پائی گئی؟ نفع اٹھایا اس سے، دعوت کھا کر نفع اٹھایا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے کئی اینگلز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان اتنا دوستانہ ہے، اتنا یارانہ ہے کہ بس یہ دعوت کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، خاص اس کمیٹی کی وجہ سے دعوت نہیں کھائی جا رہی۔ یہ بالخصوص بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے نا وہاں پہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں بزنس کمیونٹی ایک الگ بات ہے اور دوستانہ تعلق الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صبح شام کے لنگوٹیے یار ہیں، جی، اور صبح شام ساتھ گھومتے ہیں، اور جناب آج اس کے یہاں دعوت، کل اس کے یہاں دعوت، تو ایسی صورت میں تو ہم کوئی ناجائز نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر خاص اس کمیٹی کی وجہ سے تقاضا ہوتا ہے کہ جی دعوت بھی کھلاؤ، ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ خطرات کی طرف لے جا سکتی ہے، ٹھیک، یہ درست اقدام
मालूम नहीं होती। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। चाहो गर हो बरकत कारोबार में तो सीखो जो बताया शरीयत ने हमको। अहकाम तिजारत